السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں خری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو بتاؤں کہ روز بڑی ڈپریشن ہوتی ہے پروگرام کرتے ہوئے. ڈپریشن ہوتی ہے کیونکہ صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک مختلف لوگ آتے رہتے ہیں. کوئی اپنی بیماری کا کسی کے ساتھ پرابلم ہے, کسی کے ساتھ مفلسی کا پرابلم ہے, کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں, کس کے پاس جائیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ملک میں کوئی عدالت جو ہے ایک غریب آدمی کے لیے نہیں رہے گی. دوسری طرف ایسا بھی کہا جا رہا ہے, جیسے آج ایک مشہور اخبار میں انٹرویو آیا, اس میں کالم آیا اور اس میں لکھا گیا کہ چیئرمین نیب کو پریزیڈنٹ زرداری نے خاص طور پہ روکا کہ میاں نواز شریف کے اوپر کسی قسم کی کرپشن کے الزامات کے خلاف جو ہیں وہ کوئی تحقیقات نہ کی جائیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, اور مزید یعنی ابتری ایک قسم کی آ گئی ہے. ایک طرف ملک کا یہ حال ہے, دوسری طرف وزیر اعظم کے چٹکلے ہی نہیں ختم ہوتے. اتنا مشہور ہو گیا ان کا سی این این کا انٹرویو, پتہ نہیں کہ سی این این والوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کو کتنا انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ اس نے مشہور ہونا ہے. کچھ آپ کو دو اس میں سے پورشنز میں دکھاتا ہوں جو انتہائی اہم ہیں, اور پھر اس کے بعد پروگرام شروع. A third of Pakistanis want to leave the country. That's what the latest Gallup poll says. And why don't they leave then? Who is stopping them? Look me in the eye and tell me what more you need. Look me in the eye and tell me what more you need. My ISI is... ویلکم بیک. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہے, عوامی مسلم لیگ کے رہنما ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم. تین چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی اس کلپ میں. وزیر اعظم گیلانی کو سب سے پہلے اس نے کہا لک می ان دی آئی وین یو ٹاک ٹو می, لک می ان دی آئی وین یو ٹاک ٹو می, یعنی کہ ادھر ادھر مت دیکھو تاکہ مجھے پتہ چلے کیا بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات اس نے جو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا, جس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ جناب, اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اس کے بعد. واٹ از گوئنگ آن؟ مبشر صاحب, مجرم آنکھ میں آنکھ ڈال کے کیا بات کرے گا؟ بے شرم آدمی کی کیا زندگی ہے؟ 18 کروڑ لوگوں کو ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرنے کے بعد آپ جمہوریت کا علم بلند کریں. شرم کریں آپ. وہ جمہوریت جس میں کہ عزت اور وقار اور ملک کے معاملات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, اور یہ جمہوریت جو مال پانی اور پیدا گیری اور چور بازاری اور پاکستانیوں کو یہ کہنا یہ پاکستانی اوورسیز اس وقت یہ ملک کو چلا رہے ہیں, ورنہ آپ جو شکاگو جا رہے ہیں, آپ کو جو برٹن میں 2.5 کی انہوں نے کہا کہ ہم دے دیں گے ایجوکیشن اور دوسرے کے نام پہ, اور 1.7 آپ کو اگر مل جائیں گے شکاگو کانفرنس میں جو آپ کے روکے ہوئے ہیں, اور آپ بجٹ پیش کریں گے. پاکستانی ہے جو 10 سے 12 بلین $US اینولی آپ کو بھیج رہے ہیں. میں اوورسیز پاکستانیز کا منسٹر رہا ہوں, بلیو می کہ درد میں ڈوبے پڑے ہیں وہ. ابھی میں اوسلو میں اور گیا اسپین اور یو کے میں, لوگ مر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی ہم منہ چھپاتے پھرتے ہیں, میڈیا اپنا دیکھ لیتے ہیں, شام کو انٹرنیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں. ہمیں جو رسوائیاں مل رہی ہیں کہ ایک ایسا پرائم منسٹر جو مجرم ہے عدالت میں اور کہتا ہے مجھے تو 30 سیکنڈ کی سزا دی گئی ہے, اس کو 30 سال دی جانی چاہیے تھی, اور اپیل کروں گا نہیں کروں گا. یہ مذاق بن رہے ہیں اس ملک میں, اور میں تو اس نتیجے میں پہنچا ہوں یہ سب لوگ کٹھے ہیں. اس ملک کو تباہی کے گڑھے کی طرف لے جانے والے تمام لوگ, تمام ادارے حکمرانی کے ساتھ, حکمرانوں کے ساتھ. دیکھیں ابھی آپ نے کہا پاکستانی چلے جائیں اور یہ کریں, جس اس صورت حال سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو میں سمجھتا ہوں جی کہ کسی کو فکر نہیں ہے کہ کراچی میں بس سے اتار کے لوگ مار رہے ہیں, گلگت بلتستان میں کیا اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, ایون لاہور میں کیا ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور ہم ہیں کہ بھوک اور ننگ اور اس ساری چیزوں میں اکڑے ہوئے ہیں. کوئی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ میں تو ان 30% میں سے نہیں ہوں کہ جو جانا چاہ رہے ہیں یا چلے جائیں جو وزیر اعظم نے کہا. اب میں کیا کروں, مجھے یہ بتائیں. آپ جانا بھی جائیں تو نہیں جا سکتے, آپ بوجھ اور ضمیر کے لیے زندہ ہوں گے, ورنہ جانے کے لیے تو افغانستان کا ویزا بھی پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے, معاف کرنا. آپ بارڈر کراس کر کے 2 دفعہ جا سکتے ہیں. اگر افغان ویزا آپ اپلائی کریں, آپ کئی ملکوں کے ایئر لائن پاکستان پاسپورٹ کو ایز اے پیسنجر ایکسیپٹ نہیں کر رہے. کئی ملکوں میں ویزے کے لیے, معاف کرنا, یہاں جو ہیں جینون کیسز بھی جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں, اور ہم ہیں کہ لائن لگائے بیٹھے ہیں اور ہم امریکن کو صبح شام گالیاں دے رہے ہیں. اور اگر کل امریکن کرے میں جو نکالتے تھے پیچھے پتہ نہیں کتنے لاکھ کے 1 کروڑ لوگوں نے اپلائی کر دیا تھا. ہم بھی ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں. وی آر ناٹ واٹ وی آر. جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے.
اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں. سو ہمارے ساتھ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں پتہ نہیں کتنے ماسک پہنے ہوئے ہیں, ہم نے پتہ نہیں کتنے ماسک پہنے ہوئے ہیں, اور جون سا ماسک ضرورت پڑتا ہے وہ اتار دیتے ہیں, ایک نیا ماسک لگا لیتے ہیں, جون سا ماسک ضرورت پڑتا ہے وہ لگا لیتے ہیں. تو اس لیے ہم ذلیل اور رسوا ہیں دنیا میں, کوئی ہماری. اور آج بنگلہ دیش, سری لنکا اور سری لنکا اور نیپال, دیکھیں یو این کہہ رہا ہے کہ یہ بہت آگے نکل گئے ہیں, اور پاکستان بڑا فخر سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے 2.5 جی ڈی پی جو ہے وہ حاصل کر, یعنی نیچے کی دوڑ میں ہم اول آئے ہیں. اور یہ وہ ملک ہے جہاں 18 سال جو ہے مسئلے خراب رہے, لیکن آج یہ ملک یو این کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے بہت آگے چلے گئے. ہمیں 20 لاکھ لوگوں کو روزگار چاہیے, نوجوانوں کو, لیکن روزگار صرف علمدار گیلانی سے لے کے موسیٰ گیلانی تک ہے, اور اکڑ کے کہتے ہیں ہاں کر لو جو کچھ کرنا ہے. اب بتائیں, بہت اچھی بات ہے, ہم نے بحری قزاقوں سے ایک خاندان کو چھڑایا, پہلے بھی ایک چھڑایا, اور خدا کے لیے یہ زمینی قزاقوں سے 18 کروڑ لوگوں کو چھڑاؤ, زمینی قزاقوں سے 18 کروڑ لوگوں کو چھڑاؤ. شریف آدمی اپوزیشن کی طرف دیکھتا ہے تو اس طرف مایوس ہوتا ہے, فوج کی طرف دیکھتا ہے تو اس طرف مایوس ہوتا ہے, عدلیہ کی طرف دیکھتا ہے تو اس طرف مایوس ہوتا ہے. کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں, ایک خبر سننے کے لیے لوگ بیزار بیٹھے ہیں کہ کب ہمیں ان لوگوں سے آزادی ملے گی جو جمہوریت کے نام پر زمینی بات قزاق یہ ہے اور کہ سارے 18 کروڑ لوگوں. آپ کو میں ایک عجیب سی بات کہوں, مجھے پتہ ہے کافی دیکھنے والے جو اس بات کو پسند نہیں کریں گے, اگر کل الیکشن ہوتے ہیں یہی لوگ دوبارہ آ جائیں گے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آ جائیں, اس الیکشن سے پھر یہ ہوگا, وہ سب لوگوں کو الیکشن, جی کل الیکشن میں یہ بات ان کو کہتا تھا کہ دھاندلی کی بنیاد رکھی گئی ہے الیکشن کمیشن کے لیے. دھاندلی کی اگر ان کو سمجھ اور عقل ہو تو کریڈیبل الیکشن جو ہے وہ اس ملک کی ضرورت ہے, اس ملک کو استحکام دے گا, اس ملک کو کریڈیبل الیکشن ایک نئی زندگی دے گا. بھلے یہ لوگ ان کو ووٹیں دے دیں, لیکن جو معاملات یہ کر رہے ہیں, اور میں چودھری نثار سے اکثر اتفاق نہیں کرتا, لیکن آج جو انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں یہ درست بات ہے. اگر الیکشن کمیشن جب قابل اعتماد نہیں ہوگا تو اس کے بعد جو بجٹ آئے گا, جو بجٹ میں یہ فورج قسم کا بجٹ دیں گے, جو بھی حکومت آئے گی اس پر عمل نہیں ہوگا, کیسے چلے گا یہ ملک؟ آپ مجھے بتائیں, پہلی سیڑھی ہی غلط رکھی جا رہی ہے. پہلی سیڑھی ہی جو ہے الیکشن کمیشن کی اگر کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, ممکن ہے یہ منیر شیخ صاحب کا نام دے رہے ہو, اندر انہوں نے تھیلے میں کوئی اور چھپایا ہو, لیکن کس قسم کے الیکشن ہو گئے جی؟ دیکھو الیکشن بھٹو صاحب نے بھی کروائے تھے, اس کے نتیجے لوگوں کے سامنے. میں اس الیکشن کے بارے میں بھی, اس الیکشن کمیشن کی حالت کے بارے میں مشکوک ہو گیا ہوں. یہ الیکشن ہوگا یا خون خرابہ ہوگا یا خانہ جنگی ہوگی یا سول وار ہوگی, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. خانہ جنگی تو ہونے جا رہی ہے. میرے نزدیک الیکشن بھی ایک سوالیہ نشان ہے. سوالیہ نشان؟ آپ کا مطلب الیکشن نہیں ہوگا؟ جو بھی ہوگا برا ہوگا. ان دی اینڈ جو ہے چھاتی دھاگے کو اس طرح نہیں لگ سکتی ان حالات میں, خانہ جنگی کے ان پہلوؤں میں. کیا کراچی میں یہ الیکشن کروائیں گے جی؟ کیا گلگت بلتستان میں الیکشن ہو سکیں گے؟ کیا بلوچستان کی حالات؟ پیسفل مائنڈ جو ہے تبھی ہو سکتا ہے کہ 4.5 سال تک انہوں نے اپوزیشن کو استعمال کیا, اپوزیشن کو اپنی پچ پر کھلاتے رہے, اور جب جینونلی اپوزیشن کی ضرورت تھی ایک فیئر الیکشن کی, انہوں نے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا اپوزیشن کو. اور اپوزیشن کو بھی یہی چاہیے تھا میرا خیال ہے. ہم ان کو کہتے تھے آنکھیں کھولو بھائی, دے آر ناٹ واٹ دے آر. وہ کہتے تھے نہیں, بڑا اعتماد کی فضا. میں کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں گے جب کلیجہ پھٹے گا تو پھر نیاز بٹے گی آپ کی. اب کلیجہ پھٹا ہے تب وہ نیاز بٹ رہی ہے کہ جی مارے گئے, لٹ گئے جی, تباہ و برباد. بھائی کہاں تھے تم 4.5 سال؟ تمہیں اندھوں ہو کے نظر نہیں آ رہا تھا؟ تمہاری سیاسی بصیرت اور تمہارا فہم, تمہارا تدبر, تمہارا وین تمہیں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ بھئی ان کا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ ہر وہ کام کریں گے جو یہ کر سکتے ہیں ایک جعلی اور غیر ذمہ دارانہ اور عدم اعتماد کا الیکشن کرانے کے لیے. اور یہی انٹرنیشنل پاور چاہتی ہے کہ دے شوڈ کنٹینیو ایون آن دی رسک آف پاکستان سولیڈیرٹی. تو پھر اس میں مجھے بتائیں کہ یہ تو 2-4 مہینے میں آپ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں اور جو ڈر لگ رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے, 2-4 مہینے کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. پھر اس ملک کا کون والی وارث ہے؟ ہم ہی ہیں جی, ہم ہی مریں گے, ہم ہی جئیں گے. ان لوگوں کے تو کئی گھر ہیں. شیخ صاحب, میں نے کل یوٹیوب پہ میں نے کہا پرابلم ایک اور ہے. میں نے کل یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھی ہے, اور جب یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں نا تو انسان کو پہلے تو ہنس تک کے ٹالتا ہے, لیکن 1-2 سال کے بعد وہ ریئلائزیشن میں بھی تبدیل ہونا شروع ہوئی تھی. مثلاً
میں نے جو کلپس دیکھی اس میں ایک امریکن کرنل جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں لکھ رہا ہے اپنی گورنمنٹ کو کہ 18 کروڑ عوام سدھرنے والی نہیں ہے, یہ دہشت گردی کی مدد کرتے رہیں گے, ان کے اوپر ایک ہی دفعہ نیوکلیئر پھینک دو. اب نہیں آپ ہنس لیں لیکن دنیا یہ اوپنلی بات کر رہی ہے. کیا بنے گا؟ دیکھیں ہماری قومی غیرت کہیں کھڑی ہونی چاہیے نا. ہماری اسمبلی نے کہا کہ آپ معافی مانگیں, کہیں دیکھیں کھڑے ہو نا. ہماری حکومت اور ہماری اسمبلی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ڈرون حملے نہیں کریں گے. بابا ڈرون وہ بزدل وہ جہاز سے گرنا ہی نہیں چاہتے. سو انہوں نے اٹلانٹا سے کنٹرول کر کے سارے اس ملک میں جتنے جہاز لیٹسٹ ان کے ڈرونز ہیں, ایون تتلیاں آ گئی ہیں, سلک وارم پیوپاز آ گئے ہیں, سو وہ سارے پاکستان میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اور ہم ہیں, اور ممکن ہے وہ کون سی ٹیکنالوجی جو اسٹیلتھ کیا کہتے ہیں اسے, اسٹیلتھ ہی کہتے ہیں نا, اسٹیلتھ. جی سو اسٹیلتھ جو ہیں اب ڈرونز آ جائیں گے. ابھی تو ایئر فورس والوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیں تو ہم گرا سکتے ہیں, پھر ایئر فورس والے بھی کہیں گے یہ اسٹیلتھ میزائل یہ ڈرونز ہیں جی یہ ہم نہیں گرا سکتے. کدھر جائیں؟ قومی غیرت کو زندہ رکھا جائے تو اس سے بری حالت تھی قوموں کی. دیکھیں میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں, کوئی مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں دہشت گردی کی بات کرنے لگا. افغانستان میں ملیا میٹ ہو گیا. افغانستان صرف ایک بات پہ کھڑا ہوا کہ اسامہ نے کو انہوں نے پناہ دی تھی. اسامہ کی پناہ کے بعد انہوں نے کہا اس کو نکالو. ان کے پاس ٹائم تھوڑا تھا لیکن ان کے فل جرگے نے کہا کہ یہ ہماری قوم کی کیونکہ کمٹمنٹ ہے اس لیے ہم اسے وڈرا نہیں کر سکتے. خود وہ جانا چاہے اسامہ بن لادن تو چلے جائیں, لیکن وہ تباہ و برباد ہو گئے. ایک بات پہ انہوں نے سٹینڈ لیا کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے, یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی ہے, وہ خود چلے جائیں. ہاں یہ لوئر جرگہ نہیں ہوا, کوئی چھوٹا جرگہ نہیں ہوا, ان کا نیشنل جرگہ ہوا جس میں تمام ٹرائب کے سردار اور سب لوگ شامل ہوئے. سو اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ معاف کرنا یہ کل کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ سلالہ میں جو کچھ کیا امریکہ نے ان فوجی جوانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ انڈیا ہمیں میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ہزار کنٹینر ملے گا, 500 کنٹینر ملے گا, 600 کنٹینر ملے گا. یار بس کر دو. یہ اگر تم اپنی ضروریات پر پیرا دے لو, اگر تم اپنی عیاشیوں کو ختم کر دو, اگر آپ فوج ظفر موج کو ایک احتیاط میں لے لو. اسلام آباد کی 20,000 کی لائٹ جو ہے جی 1,50,000 میں وزیر اعظم کے آرڈر پہ جا رہی ہے. میں کس کیس کو سپریم کورٹ مجھے کہے گی کہ پھر یہ باتیں کرتا ہے. 20,000 کی لائٹ $8 ارب 8 ارب روپیز کی پیسہ نہیں ہے سی ڈی اے میں, کھوکھے بیچ کر مال بنایا جا رہا ہے, جائیدادیں بیچ کر. میں بار بار کہہ رہا ہوں قوم میری بات پہ کان دھرے. اتنے بڑے سکینڈلز آئیں گے, اتنے بڑے اسلام آباد کے سکینڈل آئیں گے, لوگ جنرل رانی کے قصے بھول جائیں گے. لوگ ایسے قصے آئیں گے اس ملک میں کہ شرم کے مارے ڈوب جائیں گے. بیسیکلی یہ سزا یافتہ لوگ ہیں. انہوں نے جتنے لوگوں کو پروموٹ کیا, جتنے لوگوں کو اہم عہدوں پر لگایا ہے ان اسلام آباد, ان سی ڈی اے, ان آئی ٹی, ان سو مینی پلیسز, کوئی ہے اس ملک میں جو ان کا جیل کا ریکارڈ نکالے کہ یہ کون تھے جیل میں, ان کو کس کیس میں سزائیں ہوئی, اور آج یہاں کہاں یہ اپوائنٹ ہیں. پرابلم ایک ہے شیخ صاحب کتنے پیسے کہ پرابلم یہ وہ کہتے ہیں بڑی دکھ والی بات ہے, لیکن انڈیا میں 1 انا ہزارے اور ہمارے پاس ہزاروں انے, تو یہاں پہ کوئی انا ہزارہ بننا چاہ رہا ہے؟ آپ بھی ہوں, عمران خان ہو, کوئی بھی ہو. دیکھیں کہتے تو آپ ٹھیک ہیں, لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں. دیکھیں میں تو ان دونوں بڑے لیڈروں سے توقع رکھتا تھا کہ انا ہزارہ تو بہت دیر کی بات ہے. یہ کوئی کیا عرض کروں جی, اب جانے دیں مبشر صاحب. قوم جو ہے خود ڈانڈے لے کر نکل رہی ہے. قوم جو ہے ہمیں روز کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں. اتنا اعتبار کھو گئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے تو آنا کوئی نہیں. ہم اپنا گھر بار کیوں اجاڑیں, ہم اپنا گھر بار کیوں تباہ کریں. میرے خیال میں یہ وقت اگر اس اپوزیشن نے ضائع کر دیا تو پھر یہ وقت, اور یہ اس خوف سے ضائع کرتے رہے. میں لیڈرز کے بیان پڑھتا ہوں, نام نہیں لینا چاہتا, کہ جی کوئی تیسری قوت آ جائے گی. اور بابا آپ تو پکے ہوئے پھل کی طرح تیسری قوت کی گود میں گرنے والے ہیں. اگر تیسری قوت کو آپ روکنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے یہ کرتوت ہیں, کیا آپ کے یہ کارنامے ہیں, کیا تیسری قوت اندھوں کا گروہ ہے؟ میں آتا ہوں اس پہ, تیسری قوت عقل اور شکل نہیں رکھتی. میں آتا ہوں یہ تیسری قوت پہ آتا ہوں شیخ صاحب ایک بریک کے بعد, لیکن جب بریک سے آئیں گے تو دوبارہ آپ کو دکھائیں گے, بلکہ بریک پہ جاتے ہوئے بھی دکھا دیتا ہوں
کہ وزیر اعظم پاکستان کا آپ کے لیے کیا پیغام ہے اگر آپ اپنے ملک میں ناخوش ہیں. واچ اینڈ ٹیک اے بریک. A third of Pakistanis want to leave the country. That's what the latest Gallup poll says. And why don't they leave then? Who is stopping them? ویلکم بیک. ایک طرف پنجاب کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں میں صدر کو نہیں مانتا, سندھ کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں ہم پنجاب کی طرف لانگ مارچ کریں گے. شیخ رشید صاحب, کیا ان حالات میں پاکستان قائم رہ سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان تو انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے, یہ قائم نہیں رہ سکتے. ان کے میرا خیال ہے ٹیل رہ گئی ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ٹیل سے پھر ساری گردن اندر دیں گے اور وہیں دبوچے جائیں گے یہ لوگ. اور ان کا یہ کہنا کہ کون دبوچے گا؟ یہ لوگ جو ہیں آپ تو شاید کہتے یہ ہیں ساروں نے اسلام لکھا ستو کے پیے آئے ہیں ہیں اور ان کی کوئی مخالفت. جی سر, کون دبوچے گا گردن؟ آپ نے تو کہا کہ ستو پیے ہوئے ساروں نے. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. ستو کا نشہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, یہ نہ ہو کہ نشہ جو ہے وہ دھنیے کا نہیں ہے, ستو کا ہے. ستو کا فار ٹائم بینڈ ہوتا ہے. دھنیا پیا ہو تو لمبا ہو جاتا ہے, یا بھنگ پی ہو تو وہ نہیں. میں نے کہا ستو پی ہوئی ہے. اور جب خود اپنی دیکھیں, کیا اس وقت اس ملک کے حالات یہ لوگ ٹھیک کر سکیں گے جب ملک اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ اکنامکلی چل سکیں؟ اور اگر یہ ڈیزاسٹر ہوگا تو اس میں ادارے بھی نہیں بچیں گے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے, سوچ رہا ہے کہ جناب یہ تو سب کھو کھاتے میں 18 کروڑ لوگ تو چلو کھو کھاتے میں, معاف کرنا آپ بھی نہیں بچیں گے. آپ بھی نہیں بچیں گے, آپ بھی اس کھڈ میں گریں گے. اور اس کھڈ کو فل کرنا ضروری ہے تاکہ قوم بھی بچے, ادارے بھی بچے, ملک بھی بچے اور جمہوریت بھی بچے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میں اتنا عقل اور شعور نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ نہ آ کے ریڈ لائن لگائیں کہ بھائی کافی ہو گیا ہے, انف از انف, بس کرو, اس کی بہتری سوچو. اس ملک میں ایک ایسی حکومت, اب دیکھیں نا, امریکن کو پتہ ہے کہ یہ غیر مقبول لوگ ہیں, برٹش کو پتا تھا کہ یہ سزا یافتہ, اس کو جلدی گرایا جا سکتا ہے. ہماری قومی شناخت جو دنیا میں ہم نے قائم کی وہ یہ کہی کہ جناب ہم سے یہ معافی مانگیں, ہمارے جو ڈرونز حملے ہیں وہ بند کریں. اگر تو یہ, اور انہوں نے کیا شرائط طے کی ہیں, یہ کہ انہیں پیسہ چاہیے, یہی نہ کہ ان کا بجٹ پاس ہو جائے. جو کرپشنیں انہوں نے کی ہیں, جو مال پانی انہوں نے بنایا ہے, اگر اس پر اس قوم میں رحم کھا لیں تو میرا خیال ہے انہیں اتنے لیٹنے کی اور ذلت اور رسوائی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ذلت اور رسوائی کی بات کر رہے ہیں, جب آپ کے دور حکومت میں کروڑوں ڈالر لے کے امریکہ کے حوالے کیا جا رہا تھا لوگوں کو, اس وقت ہماری عزت اور یعنی وقار کہاں تھا؟ بشیر صاحب, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ہر ملک کے جو لوگ پکڑے گئے ان کو کہا کہ یہ آپ کے پاسپورٹ کے لوگ پکڑے گئے. ہر ملک کے آدمی کو کہا کہ یہ, میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو افغانستان سے براہ راست چلے گئے, جو کسی پاکستانی کے علاوہ جو ملک اور جو پاسپورٹ تھا, بلکہ میری ایک دفعہ ایک ایمبیسی سے بڑی سخت تلخی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹی وی پہ ہمارے ملک کا نام لیا, سوائے سعودی عرب کے, پتہ نہیں یہ مجھے بات کہنی چاہیے تھی یا نہیں, سوائے سعودی عرب کے اور چین کے کسی ملک نے اپنے بندے جو ہیں افغانستان والے یا افغانستان میں جہاد میں شامل رہے ہیں, کسی ملک نے چین اور سعودی عرب کے علاوہ اپنے بندوں کو تسلیم نہیں کیا. پھر ان لوگوں کو کیا کرتے؟ پیسوں کے لیے نہیں بیچا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ پیسے کو 50 یا 100 ڈالر کا مسئلہ تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ آگے, جو لوگ ہمارے جیلوں میں, میں سمجھتا ہوں جو غیر ملکی ہمارے جیلوں میں ہیں ان کو ان کے ملکوں میں بھیجیں. ہمارے لیے اپنا ہی پھڈا بہت ہے, ہمارے لیے اپنے اتنے مسائل ہیں. دیکھو دنیا میں یہ کبھی آپ نے خبر سنی ہے کہ بنو کی جیل پوری اٹھا کے لے گئے؟ دنیا میں کبھی آپ نے یہ خبر سنی ہے کہ کرپشن کا یہ عالم ہے کہ وزیر کہتا ہے اچھا 10 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں آ گئے, ایک اور بہت ذمہ دار کہتی ہیں اچھا 5 کروڑ میرے اکاؤنٹ سے چلے گئے. دیکھیں ہماری شہرت کیا دنیا میں بن رہی ہے, اور ہمارا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے جس نے جانا جائے اس کے باپ کا ملک ہے. یہ انگریزوں کے غدار, انگریزوں کے کتے نہلانے والے اس ملک کے مالک بن گئے. جن لوگوں نے جدوجہد آزادی میں حصہ لیا ان کے بیٹے یہاں پی این کی نوکری کے لیے ترس رہے ہیں. جن لوگوں نے جدوجہد آزادی میں قربانیاں دی, ایک پی این کی ٹرانسفر کے پیسے مانگے جا رہے ہیں. اور وہ لوگ جن کے طوطے بھی جہازوں میں بیٹھ کے آئے اور جو اس وقت انگریزوں کے ٹاؤٹ تھے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں
جو لوگ انگریزوں کے ٹاؤٹ تھے، جنہوں نے گھوڑا پال سکیم لی، جنہوں نے لج پال سکیمیں لی، جنہوں نے ایسی زمینوں کی سکیمیں لی جو انگریز کے شاہوں اور وفاداروں کو ملی، وہ ہمارے حکمران ہیں. اور جو لوگ آگ اور خون کا سمندر جو ہے وہ پار کر گیا ہے، وہ چھائیں بیٹھیں جی. ان کو لکھ دیتے ہیں اسٹرانگلی ریکمینڈڈ، اور پھر بدین کی طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح لوگ خودکشی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں شناختی پیسہ ہے. جس ملک میں شناخت پیسہ ہو جائے وہاں جمہوریت، سیاست، اپوزیشن معاملات پیسے سے چل رہے ہیں. لیکن شیخ پیسے کے صاحب بغیر یہاں پھر تو ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی وہ وقت آ جائے گا کہ ایون فوج نہیں ملک کے حالات سنبھال سکے گی. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں آپ کی رائے سے 100% اتفاق کرتا ہوں. کسی نہ کسی نے تو سنبھالنا ہے. میں بہت عرصے تک یہ قوم کو کہتا رہا، یار چیف جسٹس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، کوئی تو کھڑا ہو، کہ کسی کے پیچھے. تو قوم کی ایک ولولہ اور امنگ ہوتی ہے، قوم کا ایک اعتماد ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان ایک ایسے وقت میں آ گیا ہے کہ کسی پر قیادت کا اعتماد جو ہے وہ محدود اور اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے کہ اسے کہا جائے کہ یہ قومی قیادت ہے اور یہ بحران سے نکالے گی. میں یہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری عادت نہیں ہے، لیکن پاکستان میں جب بھی تحریک چلی ایک آلٹرنیٹو قیادت کو لوگوں نے سامنے رکھا، چاہے جائے کہ اس نے بھی شیخ یہی صاحب کام آپ کیوں کیا. نہیں ہمت کرتے؟ آپ آئیں نا لال حویلی سے کھڑے ہوں نا باہر، تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کے ساتھ ہی مل جائیں. میں 13 اگست کو ٹرائی کر رہا ہوں. میں نے 2-2.5 مہینے اس لیے رکھے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ نے 2-2.5 مہینے کا فاصلہ ڈالا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان 2-2.5 مہینوں میں فیصلہ ہو جانا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اگر یہ میرا مقدر ہے کہ ان بڑے لوگوں نے نہیں نکلنا تو میں نکلوں گا 13 اگست کو لیاقت باغ سے. اللہ مدد کرے گا. روزہ 22ویں-23ویں رات ہے. نکلیں گے. مرنے سے چخ کے مرنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ مر جائیں تاکہ ہم ایک سکون کی زندگی، وہ آزادی جو ہمیں یہ یہاں نصیب نہیں ہوئی ہے. تو موت بھی بھیانک، اور ویسے یہ موت کی زندگی ہے. اگر آپ دیکھیں تو قبر کا اندھیرا اور حشر کی گرمی، اس سے قوم گزر رہی ہے. قبر کے اندھیرے اور حشر کی گرمی سے قوم گزر رہی ہے. اور آج بھی ہمارے لوگ دیکھیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ جلسوں کی زینت بن رہے ہیں، اور ایسے لوگ جلسوں کی زینت بن رہے ہیں جو، میں تو اس نظام پہ ہی سوچ رہا ہوں کہ اگر اس نظام کے تحت الیکشن ہوئے، پہلے مجھے امید تھی ان کے بچوں سے یہ پڑھ لکھ کر آئے، اب وہ بھی میرا دل ٹوٹ گیا کہ یہ باپ سے بھی زیادہ چور ہے. جو والدین کے پاس پھر بھی شاید کوئی سیمی آٹومیٹک نظام تھا، یا وہ کیا ہوتا ہے مینول پہ کرپشن ہو رہی تھی، یہ تو ٹاپ گیئر پہ کرپشن کا جو آٹومیٹک نظام ہے ان کا. اور جس دن کوئی دن آیا انشاءاللہ تعالی، ہر روز کرپشن کا دن نہیں ہوتا، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، جس دن وہ دن آیا آپ یقین کریں کہ ان بچوں کو پکڑ کے یہ IMF، ورلڈ بینک اور دوسرے بینکوں کے جو قرضے ہیں یہیں سے پورے ہو جائیں گے. اور آج جو ہماری حکومتیں جو ہیں جس بحران سے دوچار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کوئی پالیسی بتائیں. کسی ہسپتال میں چلے جائیں، دیکھیں ہمارے بچے تو ویسے ہی جن سکولوں میں جا رہے ہیں، جن ہسپتالوں میں جا رہے ہیں، جن معاملات میں جا رہے ہیں، ان کی زندگی کوئی زندگی نہیں. اور یہ خانہ جنگی ہوگی اگر یہی حالات رہے. اگر اس ملک میں جو ایک کلاس پیدا کی جا رہی ہے، رولنگ کلاس، جس میں عام آدمی صرف ووٹ ڈالنے کے لیے پیدا ہو رہا ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک پڑھا لکھا لڑکا آج مجھے ملا، اس نے کہا جی اب اسلام آباد چل رہے ہیں. میں نے کہا چلتے ہیں لیاقت باغ سے، ہم یاسین ملک صاحب کے والد کے غائبانہ نمازیں. اس نے کہا جی میں MSc ہوں، لیکن فیڈرل بورڈ میں آپ نے چیئرمین لگایا، میٹرک فیل ہے. بتائیں یہ روزگار مجھے بھی مل سکتا تھا، ٹرائل پہ میں بھی آ سکتا تھا. جتنے لوگوں کو پاکستان میں اس وقت روزگار مل رہا ہے، آئی چیلنج دس، ایک آدمی کو بھی میرٹ پر نہیں مل رہا. جتنے لوگوں کی ٹرانسفر ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ سچ کے لوگ ہیں. تمام لوگ پلاننگ کے تحت ایک قبضہ گروپ لا رہے ہیں، ہر اداروں میں قبضہ گروپ آ رہا ہے، اور وہ قبضہ گروپ جو ہے ہر اس کام میں مال بنانے کے میں کام آتا ہوں میں اس شریک پہ، ہے. اس قبضہ گروپ پہ آتا ہوں میں. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ایک جملہ دوبارہ دیکھ لیں کہ جو ایک اینکر جو ہے وہ کہہ رہی ہے آپ کے وزیر اعظم کو کہ لک می ان دی آئی وین یو ٹاک ٹو می، لک می ان دی آئی، واچ ناؤ. Look me in the eye and tell me what more you need. Look me in the eye and tell me what more you need. My ISI is working with CIA. What else do you want? Look me in the eye and tell me what more do you need. اور آگے ہے my ISI is working with the CIA, what more do you want.
شیخ صاحب کیا ہوگا کہ یہ کیا کہتے ہیں آپ کے سیاستدان آپ سارے ملک کو اس حد تک لے جائیں گے کہ جہاں پہ قابل یعنی ریٹرن نہیں رہے گا یا ریٹرنیبل نہیں رہے گا خدا نخواستہ، تب بھی فوج وغیرہ اور کھڑے ہو کے لوگ دیکھتے رہیں گے اور آپ اور میں یہاں بیٹھ کے کہتے رہیں گے جمہوریت ہی صحیح چیز ہے، یہ جمہوریت ہے؟ دیکھیں یہ سارے لوگ ایک ایسی چین میں آ گئے، کوئی آدمی اس پوزیشن میں نہیں ہے اور پولیٹیکلی کوئی آدمی جو ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی فوج کی سپورٹ میں نہیں ہوگی، آپ کا میڈیا فوج کی سپورٹ میں نہیں ہوگا، انٹرنیشنل سچویشن فوج کی سپورٹ میں نہیں ہوگی، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جی بھر کے لوٹیں، یہ اتنا کہ لوٹیں کہ اس ملک میں گنجائش ہی نہیں رہے اس ملک کو چلانے کی۔ دیکھیں اس ملک کی بنیاد میں سمجھتا ہوں سب سے خوفناک ٹائم اور پہلو یہ ہے کہ اپوزیشن کا ڈنگ نکال دیا گیا ہے۔ اسمبلی میں وہ گنگے بہرے لنگڑے لولے اندھے بہرے بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں گیا ان کا یہ ریکمنڈیشن کہ جناب علی کہ ہم جناب علی دیکھیں گے کہ کس طرح ڈرون حملے بند نہیں ہوتے؟ کہاں گئی ان کی ریکمنڈیشن کہ امریکن ہم سے معافی مانگیں گے؟ کہاں گئے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ جمہوریت ہمیں دھیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، لیکن ہم نے اس کو سپرے کر کے ختم نہیں کرنا۔ اس دھیمک میں اس کے ساتھ اس کے معاملات میں یہ لکڑی کھوکھلی کر دے، یہ بنیادوں کی لکڑی کھوکھلی کر دیں، لیکن نہ کسی میں جرت ہے، نہ حالات ہیں، نہ واقعات ہیں، نہ معاملات ہیں، اور اس بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں کہ ہر آدمی کہتا ہے جی کہ آئی کانسٹیٹیوشن ایوینیو جو ہے وہ بہت زبردست ایوینیو ہے، اور مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ ملک جس طرف جا رہا ہے ایسے ملک نہیں چلا کرتے، ایسے ملک نہیں چلا کرتے، اس طرح دنیا میں کوئی ملک نہیں چل رہا جس طرح پاکستان چل رہا ہے، اس طرح کوئی ملک نہیں چلتا کہ جب اس لیکن کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، جیسے ایفیڈرین کیس میں آپ فریق بن گئے جا کے، آپ کے پاس کوئی ٹھوس شواہد ہے؟ میں ایفیڈرین کیس میں جب گیا تو میں تو اس سے بھی خوفناک شواہد تھے میرے پاس، پھر میں اس خوف سے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب مجھ سے کافی ناراض دکھائی دیتے تھے، میں عدالت کا انہوں نے کہا کہ آپ چینلز پر بڑی باتیں کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف۔ میں عدلیہ کے خلاف باتیں نہیں کر رہا، میں تو سچ بیان کر رہا ہوں کہ لوگ عدلیہ سے بہت زیادہ توقع لگائے بیٹھے ہیں، یا ان کی آس ٹوٹ جائے یا ان کی توقعات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ کیا یہ ملک ایک اور مارشل لاء کا متحمل ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، چیف ایفیڈرین کے لیے میں یہ کہہ چکا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ ایفیڈرین کیس میں بنے گا کچھ نہیں، کوئی فیصلہ ان کے خلاف، کوئی تفتیش فیصلہ۔ دیکھیں جو توقیر گیلانی ہے وہ اس کی ڈبل کیبن میں، موسیٰ گیلانی کی ڈبل کیبن میں بیٹھ کے ملتان کے ان کے گھر سے بھاگتا ہے، یہ باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کو پکڑنے والے، کسی کی جرت ہے اس کو پکڑیں گے؟ اور اس میں ایک کیس نہیں ہے، اس میں ایسی ڈرگ ہیں جس کا کوٹا اسلام آباد نے جاری کیا ہے، جو 33 گرام 333 گرام کی صرف اجازت ہے، انہوں نے 12 کلو کا کوٹا دیا ہے، اور اس ملک کو بھنگیوں کا ڈیرا بنا دینا چاہتے ہیں، اس ملک کو باہر بیچ کے، اور ان کی ظاہر ہے۔ لیکن موسیٰ گیلانی کو آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو بلا وجہ سزا، موسیٰ گیلانی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، موسیٰ گیلانی کو 94,000 ووٹ پڑ گئے، لوگوں نے اعتماد ظاہر کر دیا۔ دیکھیں موسیٰ گیلانی کا حلقہ 148، یہ ووٹوں کے بعد ڈبے اور باکس جو ہے 152 میں بھی تھے یوسف رضا گیلانی کے۔ یہ پاکستان میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے موسیٰ گیلانی کو اس لیے زیادہ ووٹ دلائے ہیں کہ یہ سمجھ آیا کہ یہ شاہ محمود سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے، اس نے شاہ محمود سے زیادہ ووٹیں لے کر یہ ثابت کیا ہے۔ دیکھیں جب دھاندلی کی جاتی ہے، جیسے ہمارے ضمنی الیکشن میں ہوا، پہلے کہا 80,000 ہے، پھر کہا 70,000 ہیں، 10,000 کم کرتے ہیں، جو ہارا ہے اس کو انہوں نے بتایا کہ اس نے اتنے ووٹ لیے ہیں کہ جو جوید ہاشمی سے زیادہ ہیں۔ یعنی یہ ٹیکنیکلی یہ سارا فراڈ ہونے جا رہا ہے اس ملک میں، لیکن میں آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں یہ ہوگا نہیں ایسا، پھر وہ ہو کے رہے گا جس سے آپ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ ہو کے رہے گا، کیونکہ یہ آپ پکے ہوئے پھل کی طرح ٹوٹنے لگے ہیں جمہوریت کے درخت سے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑی آبیاری کی ہے، اور یہ کرمینالوجی کے جو ماسٹرز ہیں اور جنہوں نے کرمینالوجی میں بہت بڑی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ اس ملک کو چلا ضرور رہے ہیں، لیکن
میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ایسا ہوگا نہیں. بالآخر آپ دبوچے جائیں گے, بالآخر آپ پکڑے جائیں گے, اور آپ خود یہ کہتے ہیں کہ میری دو ہی جگہیں ہیں, یا پرائم منسٹر ہاؤس یا ڈیالہ جیل. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے خیال میں کیا عمران خان واقعی ایک سونامی لے آئیں گے؟ دیکھیں, عمران خان کی وجہ سے آپ یہ تو کہیں نا کہ وہ لوگ جن سے لوگ بات کرنے کے لیے اور نام لینے کے لیے تیار نہیں تھے, ان کی بھی ایک ویلیو اور ایک مقام بن گیا ہے ایک تھرڈ فورس کے طور میں. ابھی تو آپ دیکھ, میں جا رہا ہوں 19 تاریخ کے, شاید میرا خیال تھا کہ آپ دفاع کونسل کی بھی کوئی بات کریں گے کہ اس ایشو میں, کہ ریلیجس فورسز کے بھی دیکھیں, اس ملک میں ہر آدمی کو تقسیم در تقسیم میں دوچار کیا گیا ہے, لیکن میرا یقین ہے کہ وقت آنے پر جب مورچہ لگے گا تو بہتری کی طرف قوم فیصلہ کرے گی, اور قوم خود پریشر ڈالے گی کہ ایک بہتر فیصلہ کیا جائے, اور قوم کا فیصلہ آخری ہوگا, بہتر ہوگا, کیونکہ قوم جب بھی فیصلہ کرتی ہے بہتر فیصلہ. رائٹ, ایک سوال میں نے آپ سے کرنا تھا دفاع کونسل کے اوپر, کہ اگر نیٹو سپلائی کھلنے کے اوپر یہ لوگ ملک گیر ہنگامے کرتے ہیں تو کیا آپ اس میں شریک ہوں گے؟ ایک ہی ایشو ہے جس میں جا رہا ہوں پھر دوبارہ, ہنگاموں کے لیے نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں. دنیا میں کیا آج وال سٹریٹ پر قبضے کے لیے جو نکلے ہیں انہوں نے وال سٹریٹ پر قبضہ کر لینا ہے؟ کیا جو آج وال سٹریٹ پر نکلے ہیں انہوں نے بینک آف امریکہ پہ دھاوا بول دینا ہے, یا امرو میں انہوں نے جا کے داخل ہو کے ڈنڈے لے کے مارنے ہیں؟ کیا نو 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 نو. میں جا رہا ہوں جی 19 تاریخ انشاءاللہ لاہور, 20 کو میں جا رہا ہوں, کیونکہ ایشو ایسا ہے. میں کیونکہ اس دفاع کونسل میں کیا کہتے ہیں مہمان کیا پارٹیسپینٹ ہوتا ہوں, کیونکہ میں ان کے جلسوں سے اور جلوسوں میں سے نہ شہرت لینا چاہتا ہوں, کیونکہ ایک بھرپور ان کے جلسے اور ان کی صورت حال ہے, لیکن 19 کے اجلاس میں منصورے جا رہا ہوں. اور ایک جمہوری طریقہ پروٹیسٹ کا میں نہیں سمجھتا اس کو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط کام ہوا ہے اور توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی اور یہ لیکن یہ ساری کراچی سے لے کے جو لوگ یہ کھولنے جا رہے ہیں اس کی ذمہ داری ذہن میں رکھیں کہ کراچی سے لے کے کماڑی سے لے کے اور تورخم بارڈر تک آخر تک ایک ایسی آگ آپ لگا دیں گے, یہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی. آپ پیاز بھی کھائیں گے, چھتر بھی کھائیں گے, شرمندہ بھی ہوں گے, ذلیل و رسوا بھی ہوں گے, اپنے فیصلوں کا اثر نو جائزہ بھی لیں گے. اپنی قوم کو خودکشوں اور دہشت گردوں کے بھینٹ چڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک قومی فیصلہ کریں, اور جو سکون پچھلے کافی عرصے سے آپ کو ملا ہے, قوم یہ سکون چاہتی ہے. یہ فیصلہ جمہوری حکومت نے کرنا ہے اور یہ منتخب حکومت نے کرنا ہے. اگر یہ بھی وہی ہیں تو پھر کیا میں کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ لوگ اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں. وزیر اعظم گیلانی کو برطانوی وزیر اعظم کہتے ہیں یہ جمہوریت کے علم بردار ہیں. اب کیا کس کی مانی جائے؟ سر, جمہوریت نکلی علمدار گیلانی کے گھر سے ہے, اور جمہوریت ٹھنڈی ہوئی ہے جا کے موسیٰ گیلانی کے گھر میں. کیا باتیں کر رہے ہیں جی, کیا جمہوریت, کیا پدی کا شوربہ. یہ پیچھے آصف زرداری فیئرویل پہ وہاں گیا, آپ دیکھیں گے کہ یہ لائیں گے پرائم منسٹر بھی, یہ اتنے لوگوں کو تھکا کے اپنا ایک وزیر اعظم لائیں گے. اور اگر ساری اپوزیشنیں کٹھی ہو کر سڑکوں پہ نکلیں, سارے لوگ نکلیں, ورنہ یہ عبوری حکومت بھی اپنی لے آئیں گے, الیکشن کمشنر بھی اپنا لے آئیں گے, اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے عبوری حکومت دوبارہ آئی ایم ایف سے رجوع کرے گی. ان لوگوں کے لیے اب آئی ایم ایف اس طرح قرضے نہیں دے گا. اب آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں وہ کافی سخت ہوں گی, اور یہ سخت 18 کروڑ لوگوں کے لیے ہوں گی جن کو زمینی قزاقوں سے چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. انہوں نے خود اپنی ہتکڑیاں توڑنی ہیں, انہوں نے خود اپنی آزادی کے لیے نکلنا ہے, اور جب تک وہ خود نہیں نکلیں گے ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا. لیکن شیخ صاحب پرابلم یہ ہے کہ میاں نواز شریف تو حکومت کو نہیں کرانا چاہتے, کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ انٹرم گورنمنٹ میں بھی ان کا سیٹ اپ رہے. تو یہ پھر لانگ مارچ یا یہ کیسے افیکٹو ہوگی اور اپوزیشن کیسے کٹی ہوگی؟ آپ مشکل سوال کر رہے ہیں مبشر لقمان صاحب. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ آسمان پہ بھی لگیں اور ان کے پاؤں زمین میں بھی رہیں. یہ ایک بڑا عجیب فارمولہ ہے. میں کئی دفعہ ان کو دیکھتا ہوں ٹی وی پروگرامز پہ, بعض اوقات اخبار بھی میں پڑھتا ہوں غلطی سے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, 4.5-5 سال انہوں نے اس قوم کے ضائع کیے. اب کہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں نہیں تھے. بھئی 4.5 سال آپ اقتدار میں. اور جو نواز شریف صاحب, جب میں ان کے ساتھ ہوتا تھا, جو روایتی اپوزیشن لیڈر تھا, آف کورس میں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہوتا تھا. یہ جلسے جلوسوں سے حکومت نہیں جا رہی. خدا کے لیے سمجھیں, یہ ڈھیٹ ہیں. ان کا ایجنڈا بہت اور ایجنڈا ہے.
اگر یہ کوئی جمہوری، اور آج اگر شہید بے نظیر بھٹو ہوتی تو میں کہتا کہ شاید وہ جمہوریت کی علم برداری میں عزت وقار کے لیے اپنی عزت اور اپنے معاملے، یہ تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف کی بات چلنے دیں گے؟ دیکھیں یہ آج ہی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا تو مسئلہ کچھ اور ہے. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ ہے کھاؤ پیو اور پکڑا ہی نہ دو. اور عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کے منہ سے جو گرتا ہے وہ کھاتا ہے، خواہ وہ شہید کا پروگرام بے نظیر کا ہو، خواہ لیپ ٹاپ ہو. کوئی پالیسی کے لحاظ سے آپ کہیں کہ ہم نے کوئی بہت ظالم زبردست قسم کی پالیسی دے دی ہے تو وہ ہم دینے میں ناکام رہے ہیں، صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی. شیخ رشید آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آنے کا. آپ کو ایک بات بتاؤں چلتے چلتے کہ برطانوی میڈیا جو ہے اس نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا یعنی اور ان کے ساتھ دیگر پاکستانیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے، اور خاص طور ان کے مہنگے سوٹس اور ٹائز کا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس ملک کے وزیر اعظم اتنے مہنگے ڈیزائنر سوٹس اور ٹائز میں ہوں اور اس طرح کے جوتے ووتے پہنے، اس ملک کو مالی امداد کی کیا ضرورت ہے؟ سوچنے کی بات ہے. انٹل ٹمورو، اللہ حافظ.